کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملاقات کرائیں گے جنہوں نے انسانیت اور بہادری کی نئی مثال قائم کی۔ یہ سید رفیق حسین ہیں، راڑہ میں کشمیری پناہ گزینوں کے لیے قائم کیمپ میں آباد ہیں۔ انہوں نے 13 اکتوبر کو مظفر آباد میں ایک خاتون کی جان بچائی جنہوں نے دریائے نیلم میں خودکشی کی نیت سے چھلانگ لگائی تھی۔ انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور ان کی جو قیمتی ایک جان جو ہے بچائی۔ خوش آمدید رفیق حسین صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس دن آپ تھے کہاں جب یہ واقعہ ہوا؟ السلام علیکم۔ میں اس ٹائم پہ گڑی پان چوک سے نیچے دریا پہ مچھلی پکڑنے گیا تھا، تو مچھلی کا ویسے شوق رکھتے ہیں پکڑنے کا، تو نیچے دریا پہ جب میں پہنچا تو ابھی مچھلی کا آغاز کیا نہیں تھا میں نے، تو مجھے لوگوں کے چلانے کی آوازیں آئی، سیٹنگ کی آواز آ رہی تھی۔ تو جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بہت رش بنا ہوا تھا، سیلی سرکار پل پہ بھی اور اس شوکلین والی سائڈ پہ بھی، حتیٰ کہ پل کے نیچے بھی ایک دو لڑکے کھڑے تھے۔ تو پہلے تو میں نے سمجھا کہ میری طرف یہ آ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ نیچے کیوں گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر جب مجھے زیادہ سیٹنگ آواز آئی، پھر میں نے دیکھا تو ایک بندے نے مجھے اشارہ دیا پانی کی طرف۔ تو جب میں نے دریا میں دیکھا تو مجھے لڑکی کا سر نظر آیا، تو میں نے سمجھا کوئی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، تو اسی کو دیکھ رہے ہیں لوگ۔ تو پھر وہ لڑکی تھوڑی اور اوپر آئی، تھوڑی زیادہ ہی اوپر آ گئی۔ اس کے کپڑے وغیرہ جب مجھے نظر آئے تو پھر میں تھوڑا ریڈی ہو گیا، میں نے کہا چلو کوئی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے تو اس کو پکڑوں، کوشش کروں گا پکڑنے کی، تو انشاءاللہ پکڑ بھی لوں گا۔ تو جب وہ تھوڑی آگے کی طرف آ رہی تھی، بے ہوشی کی حالت میں تھی، کوئی حرکت نہیں تھی، تو میں نے اپنی قمیض اتاری، چھلانگ لگا دی۔ تو جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، کپڑوں سے میں نے پکڑا اس کو، ایک بازو سے اس کو پکڑا اور ایک بازو سے میں نے تیرنا شروع کیا واپس باہر کی طرف، سائڈ پہ لائی۔ تو سائڈ پہ جب میں نے لائی تو میں نے کہا چلو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے دور سے یہ سفر کر کے یہ پانی میں۔ تو اس کو پھر جب میں نے اسے اوپر کیا تھوڑا تو اس کی سانس چلی، اس کے منہ سے آواز بھی نکلی، سانسیں اس کی بند ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اتنا پانی گیا ہوا تھا تو سانسیں تو بند ہی ہوتی ہیں۔ تو جب اس کی آواز نکلی میں نے کہا چلو کہیں قریب سے آئی ہوئی ہے تو زندہ ہے، تو پھر اس کو میں نے الٹا کے پتھر پہ چڑھا، تو پھر اس کو الٹا کیا، اس کے اندر سے جو پانی شانی تھا وہ میں نے دبا کے نکالا۔ میں نے کہا چلو اگر بچنا ہو تو اوپر سے اس کی زندگی تھی بچ جائے گی۔ پھر جب اس کے اندر سے میں نے پانی شانی نکلا، اس کے اندر بہت زیادہ پانی پڑا ہوا تھا، جب نکل گیا تو اس نے آنکھیں کھولی تو میری طرف دیکھ کر کہتی ہے آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ شاید کہ وہ اس کی سانس یہ بھی تھوڑی بہت بند ہوئی تھی، تو اس کو یہ محسوس فیل ہو رہا تھا کہ میں نے اس کو پکڑ کے باہر نکالا ہے۔ تو مجھے کہتی ہے آپ نے مجھے کیوں نکالا، جانے دیتے مجھے مرنے دیتے۔ میں نے کہا خودکشی کون سی حلال ہے، کیوں حرامت کر رہی ہو، آپ کے گھر والے بھی ہیں۔ تو بس وہی باتوں میں بعد میں اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، تو ماما ہیں بھائی ہیں۔ تو وہ کب فوت ہوئے ان کے والد؟ 8 اکتوبر زلزلہ میں۔ اچھا، تو اب جب آپ نے مطلب ظاہر ہے کوئی تیاری نہیں تھی، اور یہ دریائے نیلم کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا خطرناک دریا ہے، تو بغیر تیاری کے آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی، تو آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوا؟ نہیں، ایسے ویسے بھی پانی میں تیرنا معاشرہ اچھا جانتا ہوں، میں تیرتے رہتے ہیں ہم، تو
خوف بالکل نہیں آتا اس ٹائم پہ مجھے. ظاہر سی بات ہے آگے بھی انسانی جان ہے, اگر زندہ ہے تو پھر بھی انسانیت ہے. ڈیڈ باڈی جا رہی ہے پھر بھی ظاہر سی بات ہے انسان ہی کی ہے. کوئی ایسے ویسے جانور کے تو مرا ہوا جا نہیں رہا کہ بندہ اس کو اگنور کر دے, ایسا نہیں ہے. تو دریا کا بہاؤ کیا تھا اس وقت؟ دریا کے بہاؤ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کتنا بہاؤ ہے اس کا, اور کتنی اس کی رفتار بھی ہے اور کتنا گہرا بھی ہے. تو آئیڈیا تو بندہ نہیں کر سکتا اس کا اتنا. تو البتہ یہ ہے کہ گہرا بہت زیادہ ہوتا ہے یہ. تو یہ چونکہ سنگم یہاں چونکہ جہلم اور نیلم دریا آپس میں ملتے بھی ہیں تھوڑے سے فاصلے کے بعد, تو یہ نیلم دریا میں ہوا واقعہ, یہ کہاں واقعہ کس جگہ ہوا تھا؟ یہ واقعہ دریائے نیلم میں ہوا ہے. سیلی سرکار پل سے اس لڑکی نے چھلانگ لگائی, تو میں سنگم ہوٹل کے آگے تھوڑا سا پیچھے, یعنی کہ جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں نیلم اور جہلم آپس میں, تو 1 منٹ کا فاصلہ ہے, میں نے وہاں سے یہ لڑکی نکالی ہے. اچھا, کیا اس سے پہلے بھی اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا یا پہلی دفعہ؟ نہیں, پہلے بھی آئے میرے ساتھ. ایک جان پہلے بھی بچی ہے اور ڈیڈ باڈی میں نے بہت نکالی ہیں. تو وہ کب ہوا تھا؟ تقریباً 2014 کی اینڈ میں. تو پھر جب میں نے پہلی ڈیڈ باڈی زندگی میں اپنے سوال میں پہلی مرتبہ جب پکڑی تھی 2008 میں جب زلزلہ ہوا تھا, اس کے تیسرے دن پکڑی تھی. وہ کہاں پہ؟ راڑا میں, دریا میں. راڑا میں وہ ڈیڈ باڈی میں نے پکڑی تھی زلزلے کے تیسرے دن. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی کسی کی جان بچائی تھی, وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ وہ واقعی بھی ایسے, وہ لڑکی کود گئی تھی پانی میں, نیلم کا واقعہ وہ. اچھا, جب آپ کے گھر والوں کو یہ پتہ چلا اس بارے میں تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو مجھے کالیں آئی, تو خوش تھے وہ کہ کسی کی جان بچائی ہے, خوش تھے. مطلب کیا کہتے ہیں؟ کہ اچھا کیا آپ نے کسی کی جان بچائی. اور یہ نہیں کہا آپ کی جان بھی جا سکتی تھی؟ ظاہر سی بات ہے, کون سی ماں جو یہ نہیں کہتی, اور کون سے بھائی باپ ایسا تو کہتے ہی ہیں, لیکن ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا تھا کہ اگر یہ کود ہے تو یہ اتنا تیر سکتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کو ان خاتون کی جو خاتون کے خاندان والے ہیں ان سے ملاقات ہوئی؟ جی, خاتون کی جو والدہ تھی فرسٹ ٹائم پہ اس کی ملاقات میری اسی دن ہو گئی تھی. تو اس لڑکی سے میں نے نمبر لیا اس کی والدہ کا. الحمدللہ اچھے لوگ ہیں. تو بس ان کا کوئی اس بات کا مجھے نہیں پتا کہ وہ چھلانگ کیوں لگائی تھی لڑکی نے. اچھا, یہ بتائیں, ظاہر ہے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خاتون کہاں سے ہے, ان کا تعلق کہاں سے, تو آپ نے وہ نمبر لے کے پھر ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا, ان کو بتائی یہ بات, آپ نے کیا کہا ان کو؟ جی, مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کون ہے, ظاہر سی بات ہے, مجھے جانتا تو نہیں تھا. تو جب میں نے لڑکی سے نمبر لیا, اس کی اپنی والدہ کا نمبر بولا اس نے مجھے, تو میں نے ان کو کال کی جب, تو میں نے کہا ایسے آپ کی بیٹی کا کچھ واقعہ ہے, آپ فلان جگہ پہ آ جائیں. تو میں نے ان کو جگہ بتائی, پھر وہ اس جگہ پہ آئی, تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے, اس نے یہ ایسا کام کیا تھا. اچھا, پہلے فون پہ آپ نے ان کو نہیں بتائی یہ بات؟ نہیں, فون پہ بتانا بھی نہیں چاہیے کسی کو, چاہے جو بھی معاملہ ہو کسی کو فون پہ بتانا نہیں چاہیے. ریزن پورا جو ہوتا ہے وہ نہیں بتانا چاہیے. اور اچھا, یہ بتائیے کہ لوگوں کا یا سرکاری اداروں کا کیا رویہ رہا آپ کے ساتھ؟ جس ٹائم پہ میں نے لڑکی وہ نکالی تھی باہر, تو وہیں پہ موقع پہ میرے پاس 2 جوان پولیس کے اور 2-3 سیول آ کے, وہ جگہ تھوڑی مشکل تھی, وہاں پہ ہر بندہ اتر نہیں سکتا تھا, روڈ سے نیچے بھی وہاں پہ بندہ ایزی نہیں جا سکتا. تو ایک پولیس ملازم جوان تھا, 2 تھے, ایک خاکی وردی والا ہے اور ایک بلیک وردی والے, 15 پہ جو ہوتے نا وہ کمانڈو وردی تھی. تو وہ بھی میرے پاس پہنچ آئے, اور 1-2 لڑکے بھی پہنچ آئے. تو اتنا میں لڑکی بھی الحمدللہ ہوش میں آ گئی تھی, اس کو میں نے بٹھا لیا تھا اوپر. تو باقی رہ گئی سرکاری اداروں والی بات, مجھے مبارکباد دی ہے جلال آباد چوکی والے, اور جو ریسکیو والے تھے انہوں نے بھی, ریسکیو والے بھی میرے پاس پہنچے تھے.
اچھا، تو عمومی طور پر جو ہے لوگوں کا کیا رویہ رہا؟ مطلب ظاہر ہے آپ کے ساتھ اس واقعے کے بعد کس طرح سے وہ کس طرح سے پیش آئے آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ میرے ساتھ بہت اچھے پیش آتے ہیں. ہر بندہ جو مجھے نہیں بھی جانتے اور انہوں نے مجھے اس کی وجہ سے مجھے بہت لوگ پہچاننے لگے ہیں، اور انجان لوگ بھی مجھے سلام اچھی طریقے سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کشمیر کا. اچھا، ایک ظاہر ہے یہ ایک بڑا کام ہے، بہت ہی آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی کہ یہ اپنے ایک انسانی جان بچائی. تو اس میں آپ کو اس وقت جب آپ نے ان خاتون کو دریا سے نکالا تو اس میں کسی اور نے بھی آپ کی مدد کی یا آپ اپنے طور پہ ہی سب کچھ کیا؟ نہیں، میں نے اپنے طور پہ کیا. تو ریسکیو والے بھی آئے لیکن وہ بعد میں پہنچے، میرے پاس پہنچے، تو اتنے میں لڑکی میں نے وہ خاتون نکال لی تھی. اچھا، اگر آپ کو مطلب اس طرح کی صورتحال کا دوبارہ سامنا کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ میں ایسے ہی کروں گا جیسے اس سے پہلے کرتے آیا ہوں، تو ضرور کروں گا انشاءاللہ. تو نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کو کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہر نوجوان کو یہی چاہیے کہ جہاں پہ کوئی انسانی جان ضائع ہوتی ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں، اور جہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اس کو بھی ریسیو کریں، دیکھیں کہ بھائی کون ہے، کہاں سے ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے. پوری ڈیٹیل جاننے کے لیے یہ سب نوجوان جتنے بھی ہیں سب کو بھائی کو میں اس بارے میں یہ آگاہ کرتا ہوں کہ اس پہ توجہ دیں. سید رفیق حسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے سید رفیق حسین صاحب کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک قیمتی جان بچائی، اور ان کا یہ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہر شخص کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو جو ہے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.